حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے تو انگلی پکڑ کے تے ویڑے دے اندر تو انگلی پکڑ کے ویڑے دے اندر خدا دے سجن کو ٹریں دیتا ہو سے خدا دے سجن کو ٹریں دیتا ہو سے اے عرشاں دا چن ہے جس دا کھڈوڑا اے عرشاں دا چن ہے جس دا کھڈوڑا تو بے مثل کو کھڑیں دیتا ہو سے تو بے مثل کو کھڑیں دیتا ہو سے میں منیا جہانا دی رحمت نو چاہ کے میں منیا جہانا دی رحمت نو چاہ کے میں منیا جہانا دی رحمت نو چاہ کے ادا شکر رب دا کریں دیتا ہو سے ادا شکر رب دا کریں دیتا ہو سے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری علماء اہل سنت اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشقالنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی اے مالک کائنات سید عالم کی زلف کا صدقہ آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما بالخصوص آج دل کی اتھا گہرائیوں سے دعا یہ کریں برادر عزیز جناب صاحبزادہ سعید احمد فاروقی صاحب آج صبح اٹیک ہوا جو اس وقت ہسپتال کے اندر ہیں مالک ربیع الاول کے پاکیزہ مہینے کی بدولت سرکار کی ثنا خوانی کی بدولت انہیں صحت عطا فرمائے انہیں صحت کی دولت عطا فرمائے انہیں اپنے احباب اولاد جملہ احباب کی طرف سے مسرتیں عطا فرمائے خداوند کائنات ان کے دم قدم سے اس مسجد کو مزید محبتوں کا گہوارہ بنائے مزید ترقی عطا فرمائے آمین برحمتک یا ارحم الراحمین الحمدللہ الحمدللہ
الحمد للہ الذی ابدع الافلاک الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین الحمد لمن قدر خیرا وخبالا والشکر لمن صور حسنا وجمالا العالم ما كان وما يكون در اللہ المکنون سر اللہ المخزون العالم ما كان وما يكون والصلاة والسلام على صاحب الوجه الأنور وجمیل ازہر صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا رحمتا للعالمین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والآمنین والحمد للہ رب العالمین فإن من جودك الدنيا وضرتها فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم باواد بلند ایک مرتبہ پھر بھی درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے احباب محبت آج بحمدہ تعالی ربیع الاول شریف کی یہ پیارے ایام ربیع الاول شریف کی یہ پیاری بہار جس محبتوں کے محور و گہور آپ بنتے ہیں اللہ اسی محبتوں کے توسل سے اس میرے پیارے عزیز بھائی کو خداوند کائنات اپنے محبوب کے ذکر کا صدقہ جلد ہی صحت کی دولت عطا فرمائے مجھ میں وہ ہمت برادر محترم جناب
رفیق نواز صاحب نے ہاسپٹل کے اندر کہا کہ بھائی جان کہہ رہے آپ چلے، تعمیل کرتے ہوئے جو قرآن کریم کی میں نے آیے کریمہ تلاوت کی، محبتوں کے ساتھ اس کا لفظی ترجمہ پہلے سماعت کر لیں۔ اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، ایمانداروں سے خطاب ہے۔ سورہ والضحیٰ کی یہ پیاری آیت مصطفیٰ کے غلاموں، پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دیوانوں، مجھ اللہ کی رحمتوں کا چرچا کرو۔ فرمایا میری نعمتوں کا، انعامات کا، فرمایا چرچا تم کرتے چلے جاؤ گے، رحمتیں میں مالک تمہیں خود ہی عطا فرما دوں گا۔ جب وہ مکہ معظمہ کی سرزمین پر محبتوں کا آفتاب طلوع ہوا، میرے آقا نعمت نے اپنی زندگی کے اندر 1196 مرتبہ 1196 مرتبہ میلاد خود کیا۔ ہم تو ایک دفعہ کریں، 2 دفعہ زندگی میں کریں، لیکن قربان کائنات کے والی پہ جائیں، امام الانبیاء کی ذات مقدس پہ محبت نچھاور کرنے والوں، سرکار نے 23 سال کے عرصے میں، مکمل 63 سالہ زندگی میں بھی نہیں، صرف 23 سال کے عرصے میں میرے آقا نے 1196 مرتبہ خود اپنا میلاد اپنے غلاموں کے آگے خود بیان کیا۔ جب مکہ معظمہ کی وادیوں میں سرکار نے اعلان کیا تو میرے آقا نے چل کر ابو جہل کو کہا، چچا میں اللہ کا نبی بن کر آیا ہوں، میں مالک کائنات کی طرف سے آخری نبی بن کر آیا ہوں، آج بھی وقت ہے تو ایمان لے کر آ، تجھے جہنم سے نکال کر جنت کا حقدار بنا دوں گا، جنت کے انعام و اکرام تجھے دے دوں گا۔ اتنی بات کی، ابو جہل نے میرے آقا نعمت کی ذات پر حملہ کیا، سرکار کے سر انور پہ، سرکار کے وجود مقدس پہ اس ظالم نے اتنی ضربیں لگائیں کہ میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو چھلک پڑے، سید عالم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، روتے ہوئے سیدنا امیر حمزہ کے ہاتھ تشریف لائے، آ کے اپنی چچی سے ہم کلام ہوئے، چچی جان آج ابو جہل نے میرے ساتھ یہ کیا۔ تھوڑی دیر گزری، جناب سیدنا امیر حمزہ تشریف لائے، محبتوں سے دیکھا، پیارے یہ کیا ہوا؟ آپ کی چچی نے دیکھ کر کہا، اے امیر حمزہ، جسے تم بھائی کہتے ہو اس ابو جہل نے پیاری ذات پہ حملہ کیا، اتنی ضربیں کہ سر انور سے خون دما ہو گیا، وجود مقدس سے خون نکل رہا ہے،
حضرت امیر حمزہ سے رہا نہ گیا، صبر نہ ہوا، واپس میان میں تلوار ڈالتے ہوئے آپ چلتے ہوئے ابو جہل کے یہاں آئے، آتے ہوئے ضرب دی، دیکھ کر کہا او ابو جہل تو نے مصطفیٰ کو بے وارث سمجھا، تجھے یہ پتا نہیں عبداللہ کا حقیقی بھائی امیر حمزہ موجود ہے، مصطفیٰ کا کوئی وارث نہ بنے، میں امیر حمزہ تو موجود کھڑا ہوں۔ تو نے ضرب کس طرح لگائی؟ تجھے کس نے کہا تو ضرب لگا؟ اور ضربیں لگائی، ابو جہل بے ہوش ہو گیا، چلتا ہوا خون دیکھ کر حضرت امیر حمزہ میرے آقا کی خدمت میں آئے، سرکار سے دیکھ کر کہا پیارے میں ابو جہل سے بدلہ لے کر آیا ہوں۔ سرکار نے یوں دیکھا، کہا چچا میں بدلہ لینے تو نہیں آیا، میں بدلے لینے تو نہیں آیا، اللہ نے مجھے تو محبتوں کا تاج عطا فرما دیا ہے، اللہ نے جو مجھے انعام دیا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پیارے کون سا انعام؟ سید عالم امام الانبیاء نے اعلان کیا، سرکار نے اعلان کیا، فرمایا اللہ نے مجھے یہ شان دی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً اتنی بات کی، فرمایا کہ میرے غلاموں کو اور مالک نے اعلان یہ بھی کر دیا۔ پیارے کیا؟ فرمایا میرے غلاموں کو اعلان یہ ہوا، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ محبتوں کے ساتھ حضرت امیر حمزہ بیٹھ گئے۔ پیارے چاہتے کیا ہو؟ سرکار نے فرمایا چچا ایک ہی بات چاہتا ہوں، ایک دفعہ کلمہ طیبہ پڑھ دو، ایک دفعہ کلمہ طیبہ پڑھ دو۔ اتنی بات کہی تو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، محبتوں کے ساتھ عرض کی پیارے اب دیر کاہے کی ہے؟ پیارے ذرا جلدی کیجئے، مجھے کلمہ طیبہ پڑھا دیں، جس کا ترجمہ حضور قبلہ و کعبہ والد محترم نور اللہ مرقدہ خود فرمایا کرتے تھے۔ احباب کو یاد ہوگا، آپ محبت سے آنکھوں میں آنسو بھی بہاتے، فرماتے دوستو قل لا الہ الا اللہ پڑھوا دیا کملی والے نے، قل لا الہ پڑھوا دیا کملی والے نے، توحید کا ڈنکا عالم میں بجوا دیا کملی والے نے، مل کے آنکھوں توحید کا ڈنکا عالم بجوا دیا کملی۔
سیدنا امیر حمزہ کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، زندگی محبت مصطفیٰ میں بسر ہونے لگی۔ ادھر مالک کائنات نے قرآن کی آیت روانہ فرما دی۔ اعلان ربانی یہ ہو گیا، پیارے تم آج اعلان کر دو، اپنے پیارے چچا کو بھی خوشخبری سنا دو۔ مولا کس بات کی خوشخبری؟ پیارے کہہ دو، اعلان باری تعالی پھر ہوا۔ اعلان ہوا، فرما قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ پیارے اعلان کر دو، محبت میری ذات سے رکھنے والوں تابعداری مصطفیٰ کی کرو۔ جس نے آپ کو محبوب بنایا میں اسے محبوب بنا لوں گا۔ مولا کتنا انعام دے گا؟ پیارے کہہ دو، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کو، سیئات کو حسنات میں تبدیل کر دوں گا۔ میں مالک وہ ہوں جو بخشنے والا، رحم کرنے والا ہوں۔ سید عالم کی رحمت کا دریا عروج پہ آنے لگا، محبتوں کا میدان عروج پہ آنے لگا۔ وہ دن بھی مکہ معظمہ کی وادیوں نے دیکھا۔ احباب، جب وہ وقت آیا کہ ابو جہل نے یہ بدلہ لینے کی خاطر مکہ معظمہ میں کنواں کھدوایا، آج کنویں کے اوپر کھجور کی وہ چھڑیاں رکھ دی، چھڑیاں رکھنے کے بعد اوپر مٹی ڈال دی اور بہانہ بنایا، لوگوں یہاں میں بیٹھوں گا وہ آئیں گے، میں بیمار بن کر بیٹھوں گا وہ عیادت کے لیے آئیں گے۔ ادھر یہ بیماری کا بہانہ بنا کر بیٹھا، ادھر اس کا بہنا ہی تھا، ادھر میرا نبی انداز محبوبانہ سے چل کر آ رہا تھا۔ کائنات کے والی کو جبریل علیہ السلام نے اطلاع دی، پیارے اللہ سلام دیتا ہے، آگے نہ جانا۔ ابو جہل اپنے ہیلے بہانے بنا کر بیٹھا ہے۔ میرے آقا نے یوں دیکھا، سرکار پیچھے ہو گئے، ابو جہل پھر دوڑا اور جا کر میرے آقا کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا، بھتیجے میں بیمار ہوں، مجھے پوچھو تو صحیح۔ سید عالم نے تبسم کیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، میرے آقا کا تبسم کرنا ہی تھا۔ ابو جہل ہاتھ کھینچتا رہا، اپنی بنائی ہوئی جگہ کو بھول گیا۔ کنویں کے اندر جب وہ گر گیا، میرے آقا واپس چلے گئے۔ آج اسی کے حواریوں نے کنکریاں ماری، اندر سے کہنے لگا میں ابو جہل ہوں۔ اوپر والوں نے کہا ابو جہل نے سچی بات کی تھی، واقعتاً وہ اسی طرح کہے گا۔ مار مار کے جب دیکھا اندر ابو جہل ہی کھڑا ہوا تھا، لوگ نکالنے کے لیے آئے۔ مالک نے اعلان کر دیا زمین اوپر نہیں ہونا، جتنی رسیاں اور ڈلتی جائیں نیچے ہوتی چلے جانا، تاکہ پتہ چلے مصطفیٰ کی محبتوں سے دور رہنے کا انجام کیا ملتا ہے۔ اتنی بات دیکھی۔ آج سید عالم امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا
کائنات کے والی نے جب اسی کنویں کے قریب آئے، سرکار نے محبتوں سے دیکھ کے فرمایا چچا کیا بن گئی؟ اے پیارے مجھ سے غلطیاں ہو گئیں۔ سرکار نے فرمایا اب بتا کیا بنے گا؟ پیارے مجھے باہر نکال لو، میں فوراً دولت ایمان حاصل کر لوں گا۔ سرکار نے فرمایا میں جانتا ہوں تو ایمان نہیں لائے گا، اتنی بات کرنا ہی تھی۔ میرے آقا نے ید اللہ والا ہاتھ دیا۔ احباب محبت، توتلا کے غیور ساتھیوں توجہ کرنا، ادھر میرے آقا نے ملک صاحب قبلہ ہاتھ دیا، سرکار کا ہاتھ دینا ہی تھا، زمین اوپر ہو گئی، میرے آقا نے پکڑ کے باہر لے کر آئے، دیکھ کر کہنے لگا میں تو پہلے ہی کہتا تھا تم جادوگر ہو۔ سرکار نے فرمایا جادو کرنے والوں پہ آج بھی لعنت ہے، کل بھی لعنت رہے گی۔ میں جادو سکھانے نہیں آیا، میں تو محبتوں کے ساتھ اخلاق سکھانے آیا ہوں، میں تو پیار سکھانے آیا ہوں۔ غلاموں پیار تم کرتے چلے جاؤ، رحمت میرا مالک خود عطا فرما دے گا۔ ادھر مکہ معظمہ کی وادیوں میں سید عالم امام الانبیاء کی یہ بات جب رواں دواں ہونے لگی، آج دیکھنے والوں نے دیکھا مصطفیٰ دی نظر کرم، نبی پاک دی پیاری رحمت والی نگاہ، اج جیندے تے پوندی ہے وہ یار نبی دا غلام بنیا کھڑوتی۔ سرکار دیاں دیوانیاں نے محبت دا ذکر ودے کرے نل، مکہ معظمہ دی وادی دی اندر اج مائی صحباب اندروں سامان چاہ کے باہر آ رکھیو سی، دل میں ارادہ کیتا میں مکہ چھوڑا، جنگل بیابان وال ونجا، میں اون دھرتی تے ونجا جتھا آمنہ دا لال نہ آوے، جتھو او پیارا آمنہ دا لال نظر کرم نہ کرے۔ اتنی گل کی تھی، مائی سامان لے کر باہر آ گئی۔ آج بارہ نہیں تھا، لوگ آتے بھی گئے جاتے بھی رہے، ادھر تھوڑی دیر گزری تو میرا نبی باللیل کی زلفیں سوار کر کائنات کا والی میرے آقا زلف عنبری کو سنوارتے ہوئے توحا کا تاج پہن کر مزمل کی کملیاں اوڑھ کر ادھر میرا نبی جلوہ فگن ہوئے، اس مائی کے ہاں کھڑے ہو کر دیکھ کر کہا اے مائی صحبہ کیوں بیٹھی ہو؟ نہیں سامان کوئی اٹھانے والا، میں اٹھوا کے اندر ہی رکھوا دیتا ہوں۔ اے حسن و جمال کے پیکر، میں اندر سامان رکھوانے کے لیے نہیں بیٹھی، یہ تو سامان میں نے اندر سے باہر رکھا ہوا ہے۔ سرکار نے یوں دیکھا، کیوں؟ پیارے اس لیے محبتوں سے کوئی آئے مزدور اپنی مزدوری کرے اور مجھ سے مزدوری لے جائے، مجھے وہاں چھوڑ کر آئے جہاں وہ نہ آئے، مجھے وہاں چھوڑ کر آئے جہاں وہ نہ آئے۔ تو سید عالم امام الانبیاء نے یوں دیکھا، فرمایا مائی میں بھی تو مزدور ہوں، دیکھ کر کہا میں بھی تو مزدور ہوں۔ اے آنے والے پیارے نہ تیری شکل مزدوروں والی، آنکھوں میں آنسو بہا کے کہنے لگی پیارے نہ تیری شکل مزدوروں والی،
نہ تیرا لباس مزدوروں والا، نہ تیری ٹور مزدوروں والی، نہ تیرا تاج مزدوروں والا، تو شہنشاہوں کا بھی شہنشاہ نظر آتا ہے۔ سرکار نے یوں دیکھا، محبت کی نگاہوں سے دیکھ کر، سرکار محبت کی نگاہوں سے، جہانگیر حفیظ بھائی توجہ کیجیے، سلیم بھٹا بھائی، یوں دیکھا، فرمایا کبھی کبھی مزدور ان لباسوں میں آ جاتے ہیں۔ اے مائی کبھی کبھی مزدور ان لباسوں میں، یہی لباس محبت والا پہن کر آ جاتے ہیں۔ اے پیارے مجھ سے مذاق نہ کرو، فرمایا مائی میں مذاق کرنے نہیں آیا، میں حق بات بتانے آیا ہوں۔ مجھ سے یہاں مزدوری کرا تب بھی کروں گا، حشر میں مزدوری کرائے گا تو تب بھی کروں گا۔ محبتوں کے ساتھ دیکھا مائی نے، واقعتاً ہی مزدور ہو؟ فرمایا ہاں ہاں میں مزدور ہوں۔ واقعتاً مزدور ہو؟ ہاں میں مزدور ہوں۔ دل نہیں مانتا کہ تم واقعتاً ہی مزدور ہو۔ اگر مزدور ہو پھر جلدی کرو، سامان اٹھاؤ، تمہیں کہوں گی اسے نہ دیکھنا۔ توجہ کرنا حضرات، تمہیں کہوں گی اسے نہ دیکھنا۔ کہا کسے نہ دیکھوں؟ کہا لوگ جسے محمد کہتے ہیں، باپ اس کے کا نام عبداللہ ہے، اس کی ماں کا نام آمنہ ہے، اسے نہ دیکھنا۔ میرے نبی نے یوں دیکھ کر کہا اپنے آپ کو سنبھال، تو اپنے آپ کو سنبھال، کہیں وہ تجھے نہ دیکھ لے، اس لیے تو جا رہی ہوں۔ کہا کہاں جاؤ گی؟ وہاں جاؤں گی جہاں وہ نہیں آئے گا۔ کہا یہ تیرا عقیدہ ہے، میں تجھے بتا دوں، تو جہاں جائے گی وہ وہیں آئے گا۔ جناب چچا بھائی صاحب فرمایا تو جہاں جائے گی مصطفیٰ وہیں آئیں گے۔ یوں دیکھ کر کہا کیا کہہ رہے ہو؟ کہا میں سچ کہہ رہا ہوں، پر تجھے کہوں گی تو نہ دیکھنا۔ کائنات کے والی امام الانبیاء نے ید اللہ کے ہاتھوں سے اب اس کا سامان سر پہ رکھا ہے۔ ادھر سامان سر پہ آنا ہی تھا، مائی کہتی ہے میں نے دیکھا کہ سامان تو سامان رہا، جسم اقدس میں بھی ساتھ تھی، بدلی نے مجھ پر سایہ کیا۔ محبتوں سے میں نے دیکھ کر کہا یہ کیا ماجرا ہو گیا، آج بدلی سایہ کرے۔ سرکار چلنے لگے، دیکھ کر کہا پیارے آہستہ چلو، ذرا آہستہ چلو، کہیں ایسا نہ ہو سامان لے کے دوڑ جاؤ۔ دریائے رحمت موجوں پہ تھا، فرمایا یقین نہیں، دامن پکڑ لو۔ توتلا کے غیور ساتھیوں، محبت مصطفیٰ حاصل کرنے والوں، سرکار نے فرمایا دامن پکڑ۔ ارے وہ دیکھنا پسند نہیں کرتی، یہ نگاہ محبت کر کے دامن رحمت عطا کر رہا تھا، دیکھ کر کہا میں دامن نہیں چھوڑوں گی۔ ادھر پاک پتن کا لاڑا فرید الدین گنجے شکل کا موج آئی، فرمایا مائی گھبرا نہیں، لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، جدی باں پھڑ دے انہوں چھوڑ دے۔ محبتوں کے ساتھ کہا لجپال پریت نو توڑ دے نہیں۔
محبت سے کہہ دو لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، جدی باں پھڑ دے پھر چھوڑ دے نہیں۔ دیکھتی گئی، کہا میں نے دیکھا وہ محبتوں سے چل رہے تھے، مجھے دائیں بائیں درود و سلام کی آوازیں آ رہی تھیں۔ مجھے کسی نے کہا مبارک ہو، تو وقت کی شہنشاہ بن چکی ہے۔ میں نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ کہا ہاں پتہ چلے گا بھی۔ منزل مقصود پہ آئی، دیکھ کر کہا پیارے سامان رکھ دو۔ سرکار نے سامان رکھا، فرمایا اب دل مانتا ہے وہ نہیں آئے گا، دل مانتا ہے وہ نہیں آئے گا۔ کہا تیرا دل کہتا ہے وہ نہیں آئے گا، میرا دل کہتا ہے وہ ضرور آئے گا۔ توجہ کرنا حضرات، تیرا دل کہتا ہے وہ نہیں آئے گا، میرا دل کہتا ہے وہ ضرور آئے گا۔ اتنی بات کرنا ہی تھی، مائی نے کہا پیارے مزدوری تو بتاؤ۔ فرمایا کبھی لی ہو تو بتاؤ، کبھی لی ہو تو بتاؤں، میں تو بغیر مزدوری کے کام کیا کرتا ہوں۔ دیکھ کر کہا میں نے نہیں دیکھا۔ کہا مجھ جیسا کوئی ہو تو تجھے نظر آئے، نہ مجھ جیسا تھا، نہ ہے، نہ ہوگا، کوئی نہیں۔ پیارے پتہ تو بتا دو، کیوں اپنا نام بھی بتاؤ، مجھے میری بیٹیوں کو ضرورت پڑے گی، میں انہیں کہہ دوں گی کہیں نہ جاؤ۔ مکہ معظمہ میں ایک مزدور آیا ہے، بڑا خوبصورت ہے، اسی سے مزدوری کرا لو، کچھ نہیں لے گا۔ میرے آقا کے چہرے انور پہ تبسم آیا، فرمایا میں بتاؤں کون ہوں یا تیرا سامان بتائے میں کون ہوں؟ میں بتاؤں کون ہوں؟ محبت رکھنے والوں بھائی غلام قطب صاحب، میں بتاؤں کون ہوں یا یہ تیرا سامان بتائے میں کون ہوں؟ اتنی بات کرنا ہی تھی، کہا کبھی سامان بھی بولا، کبھی سامان بھی بولا۔ فرمایا ہاں ہاں سامان بولتا ضرور ہے، کوئی بلوانے والا آ جائے۔ کہا میں نے نہیں دیکھا۔ کہا آج ذرا دیکھ تو لے۔ محبتوں سے کہنے لگی، سامان سے آواز آئی مبارک ہو جس سے سامان اٹھوا کے آئی ہو، یہ وہ آ چکا ہے، یہ وہ ہے جس کا دامن تو نے پکڑا۔ کہا کون ہے؟ توجہ کیجیے حضرات، میں اس کا ترجمہ یوں کیا کرتا ہوں۔ سامان نے دیکھ کر محبتوں سے کہا کہ منگتوں کو سلطان بنایا، منگتوں کو سلطان بنایا۔ محبت کے ساتھ مل کے پڑھ دیجئے، منگتوں کو سلطان بنایا، منگتوں کو سلطان بنایا۔ میرے کملی والے نے منگتوں کو سلطان بنایا، منگتوں کو سلطان بنایا۔ ارے کون جانتا تھا حضرت مہر علی کو؟ کون جانتا تھا موسیٰ پاک شہید کو؟ کون جانتا تھا غزالی زمان کو؟ ارے کون جانتا تھا داتا علی حجویری کو؟ کون جانتا تھا مجدد الافسانی کو؟ ارے جب سے دامن مصطفیٰ کا پکڑا تو ہر کوئی کہنے لگا منگتوں کو سلطان بنایا، منگتوں کو
یا میرے کملی اے منگتو بن کے آنے والو، آج جو بھی مانگو گے رب دے گا۔ مانگنے کے ساتھ ساتھ اپنے محسن میرے عزیز صاحبزادہ سعید کی صحت کے لیے بھی دعا مانگتے ہوئے یہی کہنا، یا اللہ نبی پاک کی ظلم کا صدقہ اور کچھ نہیں، اسے صحت کی دولت عطا فرما دے۔ مل کے پڑھیے، منگتو یا میرے او جب اپنا دربار سجایا، جب یا میرے اتنی بات ہی کی، محبتوں سے دیکھا، پیارے تو وہی ہے؟ فرمایا ہاں، مجھے تو غلط بتایا گیا، اب دامن نہیں چھوڑوں گی۔ فرمایا میں نے کب کہا دامن چھوڑو؟ اب چاہتی کیا ہے؟ پیارے اب مجھے اپنا ہی بنا لو۔ دریائے رحمت محمدی موجوں پہ تھا، نگاہ مصطفی اٹھی، آنکھوں سے آنسوں چھلک پڑے، مائی نے کلمہ طیبہ پڑھنا شروع کر دیا۔ سرکار واپس آئے، یہ کلمہ پڑھتی رہی۔ آنے والوں نے کہا کیا کہہ رہی ہو؟ محبتوں کے ساتھ حضور خواجہ خواجگان خواجہ نصیر الدین نصیر کی روح کو وجد آ گیا۔ واہ گولڈے کا پیارا لاڈلا، محبتوں سے کہا مولا ذرا چھٹی تو دی، اسے دیکھ کر تو آؤں، کیا کہہ رہی ہے؟ رو کر بھائی کسف صاحب محبتوں سے کہنے لگی کہ احوال انہی سے جا کہنا۔ محبت والوں مل کے کہہ دو، احوال انہی سے جا کہنا، سنتا ہے خدا تیرا کہنا۔ اے مکی مدنی تیرا کیا کہنا، پڑھو لا الہ الا اللہ، پڑھو محبت ان کے ساتھ پڑھو لا الہ، کوئی زبان خاموش نہ، مل کے پڑھ دیجئے، پڑھو لا الہ، پڑھو لا الہ، ممکن نہیں مدح شاہ ہدا، او گیلانی پیر نے خوب کہا، کہنے کو تو نعت سب نے کہیں، پر یہ نعت نصیرہ باقی ہے، کتے مہر علی کتے تیری صلاح، بولو کتے مہر گونج بڑھ جائے، کہہ دو کتے مہر کتے مہر علی کتے تیری ثنا، گستاخ اکھیں کتے جائنیا، پڑھو لا الہ بلکہ یارو پڑھو لا الہ الا اللہ، پڑھو اتنی بات کر رہی تھی، آنکھوں میں آنسو چھلک پڑے، گریو زاری ہو گئی،
دیکھنے والوں نے کہا چلو تو صحیح، کہاں گئی بڑھیا مائی؟ دیکھنے والوں نے دیکھتے ہوئے چلتے رہے، آئے تو دیکھا پہاڑ کی ایک آغوش میں بیٹھ کر رو رہی تھی، جو ہاتھ لگاتا وہ کلمہ مصطفیٰ بھی پڑھ لیتا۔ اتنا کرنٹ لگایا، جس کو ہاتھ لگا وہ دولت ایمان سے مالا مال ہو گیا۔ ماں تو نے تو کہا تھا میں نہیں دیکھوں گی، یہ کیا کیا؟ کہا میں نے نہیں دیکھا، انہوں نے دیکھ لیا۔ جناب شیخ سعید صاحب، کہا میں نے نہیں دیکھا، انہوں نے دیکھ لیا۔ میں نے بڑی کوششیں کی، میں نے کہا چلی جاؤ، میں دور گئی، وہ نزدیک آ گیا، میں دور جاتی گئی، وہ نزدیک آتا گیا۔ فرید کو وجد آیا، فرمایا خلقت کو جیدی کول ہے، ہر دم فرید دے کول ہے، ہر دم فرید دے کول ہے۔ سوگند پیر فخر دی ہاذا جنون العاشق۔ مائی کی آنکھوں میں آنسو چھلک پڑے، ایک دور کھڑی ہو گئی، میں نہیں آؤں گی تیری طرف۔ کہا نا میں نے بلایا تجھے، واپس چلی گئی۔ مکہ معظمہ کی وادیوں میں آئی، 4 ماہ کا بچہ تھا، کپڑے میں لپیٹا، بغل میں دبا کے چلنے لگی۔ آگے ابو جہل مل گیا، اتبا اتیبہ مل گیا، ابو لہب مل گیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ کہا سنا ہے عبداللہ کا نور عین ہے، آمنہ کا فرزند ہے، میں اسے آزمانے جا رہی ہوں۔ کہا کیا بہانہ بنایا؟ کہا 4 ماہ کا بچہ ہے، 7 کپڑوں میں لپیٹ کر جا رہی ہوں۔ بتا دیا تو پیغمبر ہے، نہ بتایا تو جادوگر ہے۔ ابو جہل دیکھ کر کہنے لگا او بڑھیا مائی میری بات سن، وہ اپنی زبان سے نہیں بولے گا۔ کہا کیوں؟ کہا نہیں بولے گا تو پھر پتا چل جائے گا پیغمبر نہیں۔ کہا شرم کر، وہ نہیں بولے گا، جسے چھپا کر جا رہی ہو یہ بولے گا۔ ابو جہل برا شرم کر، یہ 4 ماہ کا بچہ بولتا ہے، میں نہیں مانتی۔ کہا تو شرم کر، وہاں پتھر بول پڑے، وہاں پتھر بول پڑے، تو نہ جا۔ انہوں نے کہا واقعتاً پتھر بولے؟ کہا ہاں۔ مائی نے کہا مجھے جانے تو دے۔ کہا نہ جا۔ اس نے بڑا روکا، مائی چل پڑی۔ ادھر میرے نبی کے در دولت پہ آئی، اندر سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ عالمہ فاضلہ خاتون اول سیدہ خدیجۃ الکبریٰ بیٹھی ہوئی تھی۔ کس طرح آئی ہو؟ مصطفیٰ سے ملنے آئی ہوں۔ کہاں ہوں گے؟ کہا وہ تو غاروں میں بیٹھ کر امت کی بخشش کی دعا کر رہے ہیں۔ ادھر مائی آئی میرے آقا نعمت امام الانبیاء کی بارگاہ میں۔ سرکار نے فرمایا رک جاؤ، بہنا نہیں۔ کیوں؟ فرمایا ذرا مجھے مزمل کی کملیہ تو بچھانے دے۔ حفیظ جلندری کو وجدایا دے کر کہنے لگا اتارا اپنی کملی کو زمانے سے نرالے نے، اور بچھایا فرش پر کملی کو کالی کملی والے نے۔ مائی نے دیکھا، دیکھ کر محبت کو نگاہوں سے دیکھ کر کہنے لگی، بولی بھی نہیں۔ میرے آقا نے دیکھتے ہوئے تبسم کیا، فرمایا کس طرح آئی؟ اور راستے میں ابو جہل نے بڑا روکا،
उत्बा उतैबा ने बड़ा रोका, रुकी तो नहीं, किस तरह आई हो? देख के कहने लगी प्यारे आजमाने आई हो, कौन होती हो? हुजूर बताओ नबी हो या जादूगर हो? मस्जिद तोतला में आने वालों, मेरे आका की वमा यंतिकु अनिल हवा के लब हिले। फरमाया मैं बताऊं कौन हूं या जिसे बगल में छुपा के आई वो बताए मैं कौन हूं? कपड़े उतारे, बच्चे की पहली निगाह मुस्तफ़ा के चेहरे अनवर पे पड़ी। माँ ने देखकर कहा बेटा मेरी तरफ देख। कहा माँ तुझे देखूं या मुस्तफ़ा को देखूं? मैं तो दुआएं कर रहा था। किस बात की? अज अखियां ढूंढन चढ़ पईयां, मत यार दी दीद नसीब होवे। वाले साहब किबला पढ़ा करते थे, फरमाते अज अखियां ढूंढनी चढ़ पईयां, मत यार दी दीद नसीब होवे। जिन्हें दर्द दिता ओहो देसी दवा, मैं मरीज हुआ ओ तबीब होवे। आंखों में आंसू आ गए। कहा मां मुझसे पूछती हो? हाँ बेटा बताओ। मैं आखिरी बात अर्ज करके इजाज़त चाह रहा हूं क्योंकि वक़्त के दामन में गुंजाइश नहीं। मोहब्बत वालों, जो कुछ बेटे ने कहा, जनाब शेख इकबाल साहब तवज्जो करना, जो कुछ बेटे ने कहा आला हजरत फाज़िल बरेलवी को वजद आ गया। ताजदार बरेलवी बोल पड़ा, देख कर कहा माँ तुझसे क्या बात करूं, मैं तो मुस्तफ़ा के गीत गा रहा हूं। बेटा क्या कह रहे हो? माँ मैं भी नहीं, खुदा भी कह रहा है, जन्नत बनाई मैंने है, प्यारे उम्मत मेरी है। मोहब्बत वाले प्यारे ये खलकत मेरी है, उम्मत तेरी है, जन्नत मेरी है, कब्जा तेरा है, हौज़े कौसर मेरा है, प्यारे बांटने वाला तू है। मेरे आकाए नेमत की बारगाह में मोहब्बतों का तराना देकर कहने लगी। चाचा भाई साहब देख कर मोहब्बत से कहा आका ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए। मिलके पढ़िए ज़मीनो ज़मा गूंज पड़ जाए, मिलके कह दो ज़मीनो ज़मा, बल्कि गूंज पड़ जाए हर जबान मोहब्बत का तराना गाने वालों। हाथ खड़ा करके कह दो आका ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए। आका बदन में है जा तुम्हारे लिए, दाहन में ज़ोबा तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे